بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ہماری آج کی اس تقریب میں جہاں ہمارے شہر کے صحافی بھائی، لکھا کار، الیکٹرس میڈیا سے تعلق رکھنے والے حضرات موجود ہیں، وہیں ہمارے ساتھ ایک مذہبی جماعت نے انتخاب کے موقع پر ہماری حمایت کا اعلان کیا ہے اور اپنے بھرپور تعاون کا مظاہرہ کیا ہے۔ جناب نفیس الدین صاحب، سیکریٹری جنرل جمعیت علماء اسلام سمیع الغورت گروپ بیٹھے ہوئے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جہاں تک آپ حضرات کو یہاں آج مدعو کیا ہے اور آپ نے ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے ہمیں شرف بخشا کہ ہم آپ کے سامنے یہ شہر ٹنڈو آدم، جو کہ آپ دیکھیں کہ سیاسی طور پر، سماجی طور پر، تعلیمی طور پر، صنعتی طور پر آپ دیکھیں کہ ٹنڈو آدم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں میڈیکل کالج بھی ہے، یہاں یہ مزدوروں کا ایک ذریعہ آمد کا شہر بھی ہے، اور یہاں کے لوگ اچھے تاجر اور کاروباری بھی لوگ بھی ہیں۔ یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود جو بھی لوگ انتخابات کے موقع پر پورے ملک میں اپنے اپنے حلقہ انتخاب میں لوگوں سے وعدے کرتے ہیں، ان کو یقین دہانیاں کراتے ہیں کہ ہم اپنے حلقہ انتخاب میں رہنے والوں کی خدمت کریں گے، ان کے لیے ترقیاتی منصوبے لائیں گے، لیکن میرا خیال ہے بہت سارے میرے دوست صحافی حضرات اور میرا خیال 70 کے الیکشن کے موقع سے لے کر آج تک پیپل پارٹی تو حکمران ہی رہی ہے، مرکز میں بھی رہی ہے، صوبے میں بھی رہی ہے، اور اس کا تو بہت پہلے نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان، لیکن اگر ہم جائزہ لیں تو آج لوگوں کے تن پر کپڑے بھی وہ نہیں چھوڑنا چاہتی، اور پیٹ میں روٹی کے جتنے ذرائع وہ سارے مفقود ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ملک سوارو قرض اتارو کہ ایک بہت بڑے چیمپئن آئے، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آئے، لیکن عوامی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہوئے آئے۔ انہوں نے بھی ظاہر اتفاق فاؤنڈی سے میرا خیال آدھا پنجاب آج ان کے ملکیت میں شامل ہے۔ وہ اتنے بہادر ہیں، جب ملک کے لیے کوئی خدمت کرنی ہوتی ہے، آزمائش آتی ہے تو لندن چلے جاتے ہیں، یہاں ہوتے اسپتالوں میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہماری پیپل پارٹی صاحبہ بھی جب کوئی آزمائش ہوتی ہے تو ان کا دوسرا گھر دبئی ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں کو اور اس ملک کے سنجیدہ لوگوں کو یہ سوچ لینا اور دیکھ لینا چاہیے کہ یہ لوگ آزمائش کے وقت جب قوم کو ضرورت ہوتی ہے یہ ملک چھوڑ جاتے ہیں۔ ان ساری صورتحال میں آپ دیکھیں جماعت اسلامی اپنے قیام سے آج تک تمام صعوبتیں برداشت کرنے کے باوجود بھی اپنے اس ملک پاکستان کے بسنے والوں کی ہر اعتبار سے خدمت کا فریضہ انجام دے رہی ہے اور دیتی رہے گی۔ آپ سے اب کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، بلکہ اب تو بین الاقوامی میڈیا بھی اس بات کو مانتا ہے کہ جماعت اسلامی امت مسلمہ کی نمائندگی بھی کرتی ہے، اور پاکستان جو دنیا میں اسلام کے نام پر بنا تھا اس کو بھی ایک اسلامی فلاحی ملک بنانے کے لیے جو اس کے تقاضے ہیں وہ جماعت کے طور پر پورے کر رہی ہے۔ اسلامی نظام حکومت میں جس میں کوئی کسی کا محتاج نہ ہو، بلکہ اس کے لیے حکومت ماں باپ کا کردار ادا کرتی ہے، جماعت اسلامی الحمدللہ اس خدمت کو انجام دے رہی ہے۔ اس کے بے شمار شعبے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن اس کا ایک ایسا انٹرنیشنل NGO ہے کہ اس وقت جب کہ دنیا اسلام کے لیے ہمارا وہ مقام مقدس جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں، جو انبیاء کی سرزمین ہے، جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی، آج اسرائیلی دہشت گرد کا شکار ہے اور وہ مظلوم ہر طرح کی بنیادی ضرورت سے محروم ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم، جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن آج وہاں وہ خدمت سر انجام دے رہی ہے۔ ان کی غذا خوراک، ان کا علاج، ان کے لیے بہترین معروف ڈاکٹر وہاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ باتیں آپ کے گوشت بھی میں سمجھتا ہوں ہماری بات کی تائید کریں گے
کہ جماعت اسلامی کو اگر اللہ نے موقع دیا تو یہ مملکت خداداد انشاءاللہ تعالی یہ حقیقی معنی میں ایک فلاحی اسلامی اور معاشی طور پر ایک متوازن ہم ملک بنائیں گے، کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اور جو لوگ 60 سال تک اس عمر میں اپنی زندگی گزاریں گے ان کو انشاءاللہ تعالی سرکاری طور پر وظائف دیے جائیں گے، یہاں تعلیم کے سب کو مواقع یکساں ہوں گے، اور یہاں روزگار کے مواقع بھی سب کو یکساں ہوں گے، اعلیٰ تعلیم کے لیے یہاں ادارے ہوں گے، تعلیم سے فارغ ہونے والوں کو ان کی تعلیم کے مطابق ملازمتیں دی جائیں گی، جب تک ملازمت نہیں ہوگی ان کو اسکالرشپ دیا جائے گا۔ گویا ایک اسلامی فلاحی ریاست کا جو نقشہ ہے، جو اس کی تاریخ ہے، اس کے مطابق ہم انشاءاللہ کام کریں گے۔ ٹنڈو آدم اس کے رواسی ہیں، آپ اسی میں رہتے ہیں، آپ کے بزرگ بھی یہی رہتے تھے، آج بہت سارے بزرگ چلے گئے ہیں، لیکن اس سے انکار نہیں کہ ٹنڈو آدم تمام تر بنیادی اصولوں سے محروم ہے۔ اور یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ 1979 میں جو انتخابات بلدیات کے ہوئے تھے اس میں جو دوست ہمارے کونسلر بنے تھے، آپ کی برادری کے ایک صحافی بھی ہمارے اس وقت کلیگ تھے، ساتھی تھے، ہم نے اس وقت محدود وسائل میں بلدیہ کے لیے جو کام کیا ہے، میرا خیال اس کے بعد جو لوگ قومی صوبہ اسمبلی میں وزیر بھی رہے ہیں، مشیر بھی رہے ہیں، بااختیار بھی رہے ہیں، لیکن انہوں نے، میں وثوق سے کہتا ہوں، کوئی ایسی اچیومنٹ نہیں دکھائی کہ جس سے ہم اس کو کہہ سکیں، جبکہ ہم جیسا ابھی بتایا کہ اس وقت بلدیہ کی آمدنی ناکہ چنگی ہوتی تھی، اور اس کی بنیاد پر ہم نے سب سے پہلے عبدالستار غوری مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے اس شہر کے عوام کی نیا فائر بریگیڈ خریدا اور نیا روڈ رولر خریدا تاکہ ہم ترقیاتی کام کریں تو ہمیں کسی اور سے وقت ڈپارٹمنٹ سے یہ چیزیں نہ لینی پڑیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں شہر میں ترقی ہوئی، اور ہم بے حد ممنون ہیں مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے کہ انہوں نے ہمارے اس ٹنڈو آدم کے آدھے شہر کو، یہ 12 وارڈوں پر مشتمل ہے، جوہر آباد جو کہ اس وقت جٹیا پاڑا تھا جب ہم نے کونسل میں انٹری لی تھی، وہ 11 وارڈ وہاں پر اس وقت ہیں، لیکن آپ دیکھیں موازنہ کریں، میں آپ کو ہمدردانہ طور پر اپیل کرتا ہوں کہ آپ موازنہ کریں ٹنڈو آدم کے ان دو حصوں کا، مشرقی اور مغربی کا۔ ویسے تو ٹنڈو آدم بذات خود بھی یہاں اس بات کا متقاضی ہے کہ ہمارے یہاں NICVD کا یہاں یونٹ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس قوم نے لوگوں کو اتنا بیمار کر دیا ہے کہ لوگ گردوں کے مریض، ہارٹ کے مریض ہو گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے حیدرآباد لے جانا، کراچی لے جانا تو ایک بڑا مسئلہ ہے، اس لیے ہونا چاہیے۔ ٹنڈو آدم میں الحمدللہ تعلیمی شہر ہے، آج سے نہیں ابتدا سے، الحمدللہ یہاں سے طلباء و طالبات یونیورسٹی پڑھنے جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی کیمپس یہاں نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس شہر میں کیمپس بھی ہونا چاہیے، ان سے تو پھر آپ مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ یہ کام بھی ہم بالکل یہاں کریں گے۔ اس کے علاوہ ٹنڈو آدم آپ کو پتہ ہے ضلع سانگڑ ہمارا ایک بہت بڑا ضلع ہے، یہاں قومی اسمبلی کی 3 سیٹ ہوتی تھی، یہاں مطالبہ کیا گیا کہ ٹنڈو آدم کو ضلع بنایا جائے، اور یہ لولی پاپ دیتے رہے کہ بنے گا، اب بنے گا، کب بنے گا، بجائے اس کو ضلع بنانے کے اس کی ایک سیٹ کم ہو گئی، صرف اس لیے کہ آپس کی چپکلش میں اس کو ضلع بنایا نہیں گیا، جس کی وجہ سے ایک سیٹ کم ہو گئی، اور ہمارے دونوں حلقے اس وقت جو ہے میرا خیال پاکستان کے سب سے زیادہ یہاں آبادی والے حلقے ہیں نمائندگی کے اعتبار سے، تو اس لیے یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جوہر آباد کا میں نے ذکر کیا ہے، اگر ہم جو وہاں صورتحال ہے آپ کے سامنے رکھیں، پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ وہاں قدرتی پانی پینے کے لائق نہیں ہے۔ واٹر سپلائی ایک وقت نہر کا پانی دیا، پھر اس کے معاملے میں پہلو تہی کی، اب وہیں سے وہ نیچے کا نمکین پانی ٹینک میں ڈال کر لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں خوشخبری دی کہ ہم منرل واٹر پلائیں گے اور وہاں ایک پروجیکٹ لگائیں گے، لیکن وہ پروجیکٹ منہ چڑھا رہا ہے، کروڑوں کا پروجیکٹ ادھورا ہے، کوئی کام اس میں نہیں ہوا ہے۔ اس لیے ہم آپ کے گوشگزار یہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں بسنے والے لوگ بھی انسان ہیں، ان کی ضروریات کا بھی خیال کیا جائے۔ وہاں کوئی تعلیمی ادارہ گورنمنٹ کا نہیں ہے، آپ حیران ہوں گے کہ اگر وہاں اسکول کوئی
بچوں بوائز ہے ہائی تو وہ بھی بلدیہ نے بنایا تھا. اگر خیر محمد گوٹ جو اتنی بڑی آبادی کا علاقہ ہے وہاں ایک پرائمری اسکول ہے وہ بھی علامہ اقبال کے نام سے مرحوم عبدالستار غوری صاحب نے بنایا تھا. اسی طرح سے ہمارے شہر ٹنڈو آدم میں جو بھی کمیونٹیز رہتی ہیں ہمارے بھائی رہتے ہیں ان کی بچیاں ظاہر ہے بچے تعلیم یافتہ ہے بچیاں بھی پڑھنا چاہتی ہیں اور ہماری اس گورنمنٹ علی گڑھ کالج کے علاوہ کوئی ادارہ نہیں تھا. الحمدللہ عبدالستار غوری صاحب مرحوم اس شہر کو ڈگری کالج بھی دے کر گئے ہیں, گرلز ڈگری کالج. الحمدللہ اس سے بے شمار بچے ڈاکٹر انجینئر بن کر ماسٹرز کر کر اپنے گھروں میں اپنے گھروں کو خوشحال بنا رہی ہیں. اس لیے میں اس موقع پر یہ تمام جو گزارشات آپ سے کی ہیں, آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ٹنڈو آدم ریلوے اسٹیشن میں سمجھتا سندھ کا ایک بالکل نمایاں ریلوے اسٹیشن ہے, لیکن یہاں گاڑیوں کے اسٹاپ نہیں ہے, یہاں اپنی مرضی سے اپنی پسند کے اور اس طرح سے جو ہے یہاں یہ صورتحال پیدا کی جا رہی ہے. باقی گیس بجلی کا ذکر مجھ سے پہلے میرے دوستوں نے ساتھی نے ایم این اے کی سیٹ پر جو نامزد انہوں نے کیا ہے اور آپ سب جمع جانتے ہیں, آپ بھی اس سے متاثر ہیں. بجلی گیس آپ کی بھی ضرورت ہے, آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو پورے شہر کے ساتھ ہو رہا ہے. اس لیے میں آپ تمام حضرات سے جو گزارشات بھی آپ کی خدمت میں ہم نے رکھی ہیں, امید ہے کہ آپ اپنے مسائل سمجھتے ہوئے اپنی تکلیف اور دکھ محسوس کرتے ہوئے ان کو ہائی لائٹ کریں گے. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں موقع ملا تب بھی, ورنہ ہم الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی کے تعاون سے جوہر آباد میں انشاءاللہ ایک اچھے ہاسپٹل کا قیام عمل میں لائیں گے تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی کم از کم ایک تعلقہ اسپتال جو ہے وہ اتنے بڑے شہر کے لیے ناکافی ہے, اور اس میں بھی عبدالستار غوری صاحب کا کردار تھا اس اسپتال. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, آپ سے بھی ہم یہ عرض کریں گے کہ آپ بھی ہمارے دعا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ الخدمت کے تحت اس اپنے مشرقی حصے کے لیے بھی وہاں کے عوام کی طبی خدمت کے لیے یہ توفیق بخشے کہ ہم ایک اچھا اسپتال جو بنیادی ضروریات سے پوری طرح مرصع بنانے میں کامیاب ہو سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہم سب کو اپنے ملک کے لیے جو ہم سب کی یہ امید ہے آخری کہ اس کے بعد ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, اللہ اس کو قائم دائم رکھے, اور جس مقصد کے لیے بنا ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو اس ملک میں بروئے کار لانے کی ہم سب کو توفیق دے. جماعت اسلامی انشاءاللہ اپنے مشن کو جاری رکھتے ہوئے اس کام کو کرتی رہے گی, اس امید پر کہ انشاءاللہ اچھے دن ضرور آئیں گے. ہر آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ خوشحالی دیتا ہے, ہر تکلیف کے بعد راحت آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ملک کے پاکستان کے لیے ہمدردی محبت اور اس کے لیے جو ہم بہتری کی کوشش کر سکتے ہیں اپنا حصہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ٹنڈو آدم کے لیے بھی ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ جو لوگ الیکشن میں اس وقت موجود ہیں آپ بالکل حقیقت پسندانہ تجزیے کے طور پر یہ بتائیں کہ یہ پہلے کہا ہے کہ جو آدمی کھڑا ہو کر دعوے کرتا ہے اگر وہ ماضی میں بھی اس پوسٹ پر رہا ہے تو اس کا ماضی گواہ ہوتا ہے, اگر اس نے ماضی میں کچھ کیا ہے تو بے شک وہ قابل اعتماد ہوتا ہے, ورنہ یہ جھوٹ ہے, فراڈ ہے, دھوکہ ہے. تو یہ تو ہم سب آپ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ آج اس شہر ٹنڈو آدم میں اس قومی صوبہ اسمبلی پر تیسری نسل تک آدمی نامینیٹ ہیں, اور وہ پچھلے والے حضرات نے جو کچھ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہم پھر ایک دفعہ آپ کے سامنے اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ الیکشن جیتیں گے تب بھرپور خدمت کریں گے, نہیں جیتیں گے تب بھی آپ سے وعدہ ہے کہ ہم ٹنڈو آدم کے عوام کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. اپنے صافی بھائیوں کو بھی یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی بھی انشاءاللہ خدمت کرتے رہیں گے اور آپ کا تعاون حاصل کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.